میرے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا رسول اللہ، دیکھا تو ایک ہرنی گلے میں رسی چارپائی سے بندھی ہوئی وہ آپ کو پکار رہی تھی. آپ قریب آئے، کیا ہے؟ کہ آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، مطلب ذبح کی جاؤں گی، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھوکے ہیں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. تو آپ نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر، کہ اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے جیسے انسانوں کو ڈالے گا. تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گئے. اس نے دوڑ لگائی اور پہاڑوں میں غائب ہو گیا. دیر گزر گئی تو آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر رہی تھی اور آ کر کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. اسے خبر ہے میں کیوں حاضر ہوں. یہ ہمارے فیصل آباد کا بازار والا 10 روپے کے پیچھے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ زمین آسمان کانپ اٹھتے ہیں. آپ نے اس کو رسی سے باندھ دیا اور پھر بیٹھ گئے. دیر گزری وہ صحابی ہے جنہوں نے پکڑا تھا شکار کے لیے، وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کیسے؟ کہا بھائی میرا ایک کام ہے چھوٹا سا. کہا کیا؟ کہ یہ ہرنی میں ہدیہ مانگتا ہوں آپ سے. کہا یا رسول اللہ ہم تو جان قربان کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں، آپ ہرنی کہتے ہیں؟ کہ بس یہ دے دو، کل لے لو. تو آپ نے اس کی رسی گردن سے نکالی، کہا الحق بأہلک، جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. میرے بچوں ایک ہرنی جتنی سچائی سیکھ لو، اپنی زندگی سے جھوٹ نکالو اگر اللہ کو پسند آنا چاہتے ہو. نہ تہجد پڑھو، نہ اشراق پڑھو، نہ اوابین پڑھو. فرض نماز کا تو معافی کوئی نہیں، اس کی تو معافی کوئی نہیں، سچ بولو. فرض روزے کی معافی کوئی نہیں، مت رکھو تم نفلی روزے، مت کرو تم نفلی حج. فرض حج ہے کرو، فرض زکوٰۃ ہے ادا کرو، فرض نماز ہے نہیں چھوڑ سکتے. سچ نہ چھوڑو، سچائی نہ چھوڑو. جو قوم جھوٹ اور بددیانت کا شکار ہوتی ہے انہیں دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی، چاہے وہ تہجد گزار ہوں اور چاہے وہ دہریے ہوں. اور جو قوم سچ اور امانت پہ کھڑی ہو جاتی ہے انہیں کوئی شے ذلیل نہیں کر سکتی، چاہے وہ ایمان والے ہوں اور چاہے وہ 360 پتھروں کے پجاری ہوں. اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو اللہ کے واسطے. لمبی چوڑی بندگی ہے، میں نے فرض کے لیے تو میرے پاس کوئی چوائس کوئی نہیں کہ چلو اے کر لو تو اے نہ کرو. فرض تو فرض ہے، اس سے تو میں نکل نہیں سکتا، نہ آپ نکل سکتے ہیں. لیکن میرے عزیزو سچے بن جاؤ، سچے بن جاؤ، دیانتدار بن جاؤ، دیانتدار بن جاؤ. جو وقت یونیورسٹی کا ہے اس میں اگر آپ اپنے کام پہ جا رہے ہیں تو یہ آپ بددیانتی ہے. یہ خیانت صرف یہ نہیں کہ تم نے پیسے میں خیانت کی، ٹائم کی خیانت ہے. یونیورسٹی کے ٹائم میں پروفیسر صاحب اخبار پڑھ رہا ہے، یہ خیانت ہے اس وقت کے ساتھ جس کی گورنمنٹ اس کو تنخواہ دے رہی. یونیورسٹی کے ٹائم میں وہ حاضریاں لگا کے اور اپنے کام کو جا رہا ہے، یہ خیانت ہے اس ٹائم کے ساتھ جس کی وہ تنخواہ لے رہا ہے. اس کو سرکاری گاڑی ملی ہے، اس کے بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہی ہے، یہ خیانت ہے. بددیانتی اللہ کی نظروں سے گراتی ہے جیسے پتھر اوپر سے نیچے آ کر گرتا ہے، اور دیانت آدمی کو لے جاتی ہے 7 آسمان عرشوں تک پہنچا دیتی ہے. دیانتداری جو ٹائم یونیورسٹی کا مقرر ہے اس سے اگر آپ گھنٹہ لیٹ آ رہے ہو آپ نے 1 گھنٹے کی خیانت کی ہے. خیانت صرف پیسے جوڑ مارنے کو نہیں کہتے. آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے، نہیں پڑھایا، تم نے پڑھنا ہے، تم آئے پڑھنے کے لیے، یہاں تم کسی اور کام میں لگے ہو. تم نے ماں باپ سے بھی خیانت کی، اللہ سے بھی خیانت کی، اس یونیورسٹی کے ساتھ خیانت کی. پروفیسر صاحب یونیورسٹی کے ٹائم میں کسی اور کام میں لگا ہوا ہے، یہ خیانت ہے. اگر اللہ اس کے رسول کا پسندیدہ بننا ہے تو میں لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی 2 باتیں بتا رہا ہوں. سچائی، امانت، سچائی، امانت. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ٹیلی فون کے جی ایم ہو کے ریٹائر ہوئے تھے، وہ تبلیغ کے بھی امیر تھے. جب وہ دفتر میں آتے تھے تو تبلیغ کا ایک بول نہیں بولتے تھے کہ بھائی یہ تنخواہ میں ٹیلی فون کی خدمت کی لیتا ہوں، یہاں کوئی تبلیغ کی بات نہیں ہوگی.
اور جب وہ دفتر سے نکل جاتے کہتے ہیں ہن میرا ٹائم اپنا ہے، ہن کوئی ٹیلی فون کی بات نہیں ہوگی، اب صرف تبلیغ کی بات ہوگی۔ میرے بچوں، بددیانتی نے ہمیں زیرو کر دیا ہے۔ یہ تو ایک اجتماعی زندگی کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں۔ ایک کا بال نظر نہیں آتا، کیا اللہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا؟ ایک ننگی ہوتی جا رہی، ایک چھپتی جا رہی، اللہ کوئی فیصلہ نہ کرے گا؟ ایک کے گھر میں ڈھولک بج رہی، شراب چل رہی، ناچ ہو رہا، ایک کے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا اور تہجد پڑھی جا رہی، نفل پڑھے جا رہے، کوئی فرق نہیں۔ پھر تو یزید اور حسین کا فرق مٹ گیا، ابن زیاد اور حسین اور شمر کا فرق مٹ گیا۔ پھر یہ کربلائیں بڑا احمقانہ واقعہ ہے، یہ کربلا جیسی قربانیاں بڑی بیکار قربانیاں ہیں۔ اگر رات کا رونے والا، رات کا ناچنے والا، اس پر کوئی حساب نہیں، کوئی گرفت کرنے والا نہیں، سود کھانے والا، حلال کھانے والے میں کوئی فرق نہیں، سٹا کھیلنے والا، حلال چلنے والا، رشوت کھانے والا، تنخواہ لینے والا، اگر اس میں کوئی فرق نہیں، کانوں کو موسیقی سے بند کرنے والا اور طبلے کی تھاپ پہ ناچنے والا، اگر اس میں کوئی فرق کوئی نہیں ہے، دعوت نظارہ بن کر محفل میں بیٹھنے والی عورت میں اور پردہ نشین عورت میں اگر کوئی فرق نہیں ہے، جیسے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو بھائیو پھر اس سے زیادہ دنیا میں کوئی بیکار زندگی کوئی نہیں۔ لہذا اللہ کا پیغام آیا، اللہ کا پیغام آیا، ہاں 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 ہاں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، نکال دو دل سے اس خیال کو کہ بیکار ہو۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، بھول جاؤ یہ بات کہ سو کے سو جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے۔ کون اٹھا؟ کوئی آیا آج تک؟ کوئی آیا؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کوئی ہڈیاں جڑ کے دوبارہ آئیں؟ جواب کیا آیا؟ بلا۔ بلا ایک ہتھوڑے کی طرح ہے، بلا ٹھک، اس کا ترجمہ کوئی نہیں ہو سکتا، بلا ہو بھلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ کیا کہتے ہیں؟ کون اٹھا؟ مر گئے، ختم، ہیہات ہیہات لما توعدون۔ کوئی نہیں کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں میاں، موج کرو موج کرو۔ ہاں ہاں، تو اللہ نے کیا کہا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ تم کہتے ہو مرنے کے بعد کون اٹھے گا، میں کہتا ہوں تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی تجھے واپس کروں گا، فنگر پرنٹ ملا کے دیکھ لینا۔ یہ آیت آج کے دور میں زیادہ کھل گئی ہے کہ یہ آیت اس وقت آئی تھی جب فنگر پرنٹ کا علم نہیں آیا تھا۔ فنگر پرنٹ کا علم پچھلی صدی کی پیداوار ہے، پچھلی صدی کی پیداوار ہے کہ ہر انسان کا پرنٹ پوری دنیا میں دوسروں سے جدا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ یوں کہہ رہا ہے تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی واپس کروں گا، کوئی اور نہیں ہوگا، تیرا ہی ہوگا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ پھر اور یہ تو باہر ہے نا، اندر کی بتاؤں، میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے جتنے لوگوں کی وہ کرتے ہیں اینجیوگرافی، ہر ایک کے اندر کا سسٹم دوسرے سے جدا، دل کی رگیں جا رہی، لیکن ہر آدمی کے اندر کا نظام دوسرے سے جدا ہے، ایک کی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، ہر آدمی کا جدا، ہر آدمی کا جدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے میں تمہیں زندہ کروں گا، زندہ کروں گا۔ زندہ کر کے کیا کرو گے؟ کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک کو جنت میں ڈالوں گا، ایک کو جہنم میں ڈالوں گا۔ یا اللہ تو کیسے اٹھائے گا؟ کہ ابھی سنو، کچھ قبروں سے نکلیں گے خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، تھکے ویران، ترہقھا قطرہ، چہروں پر تارکول کا پینٹ ان کے ہوا ہوگا اور ان کے جسم سے بدبو کے بھبکے ہوں گے اور کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مر گئے، ہمیں اٹھا کس نے دیا، ہائے موت آ جا، ہمیں پھر چھپا دے، ہمیں مار دے، پھر مار دے، پھر مار دے۔ دوسری طرف کیا نظارہ ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، بڑے خوبصورت چہرے، حسین چمکتے دمکتے چہرے، مسفرہ، چمکتے، ضاحکہ، ہنستے، مستبشرہ۔ یہ بڑی عجیب آیت ہے۔ کبھی آدمی اوروں کے لیے ہنستا ہے، اندر میں غم ہوتا ہے، کبھی آدمی اوروں کے لیے میک اپ کرتا ہے، اپنا چہرہ ویران ہوتا ہے، اور کبھی آدمی اندر سے خوش ہوتا ہے، وہ خوشی باہر آتی ہے، وہ خوشی نہ پھر نہ میک اپ کی محتاج ہوتی ہے اور نہ وہ کسی اور تصنع کی وہ محتاج ہوتی ہے، اندر سے پھوٹتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ مسفرہ، چمکتے چہرے، میک اپ کیے ہوئے، یوں سمجھو میک اپ کیے ہوئے۔ وہ میک اپ کیا ہے؟ اللہ اپنے نور میں سے نور ڈال دے گا، اپنے نور میں سے نور ڈال دے گا، عورتوں کے چہرے پر بھی، مرد کے چہرے پر بھی، مسفرہ، چمکتے، ضاحکہ، ہنستے۔ یہ دو درجے تو ظاہری ہیں نا،
آخری جو اندر کی چیزیں وہ آدمی بنا نہیں سکتا. اندر میں غم ہو، اندر میں خوشی ہو، یہ بناوٹی نہیں ہوتی. پہلی دو چیزیں بناوٹی ہو سکتی ہیں. تو اللہ تیسری چیز مستبشرہ، مستبشرہ، ان کے اندر میں خوشیوں کے لڈو پھوٹ رہے ہوں، اندر میں خوشیاں ہوں گی. ادھر کیا ہے؟ ادھر چیخ و پکار ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے موت آجا مجھے مار دے. ادھر کیا ہے؟ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو اللہ نے مجھے پاس کر دیا ہے. میرا پیپر دیکھو مجھے میرے اللہ نے پاس کر دیا ہے. ادھر اس طرف کأنما اغشت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، کالی رات کی طرح چہروں پر تاریکی چھا چکی ہے. اس طرف تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں پر جوانی کی بہار چھا چکی ہے. اس طرف قطعت لہم ثیاب من نار، ان کی قمیضیں آگ. سرابیلہم من قطران، ان کی قمیضیں آگ. تغشا وجوہہم النار، سروں پہ ٹوپیاں آگ. اور دوسری طرف کیا ہے؟ یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن. ویلبسون ثیابا خضرا، ریشمی کپڑے. جو مرد سونا پہنے گا وہ جنت کے سونے سے محروم ہوئے گا، جو مرد ریشم پہنے گا وہ جنت کے ریشم سے محروم ہو جائے گا. جو دنیا میں شراب پیے گا جنت کی شراب سے محروم ہوگا، جو دنیا میں موسیقی سنے گا جنت کی موسیقی سے محروم ہوگا. اللہ تعالیٰ باقاعدہ اعلان کر کے کہیں گے جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، جو فیصل آباد میں گانا نہیں سنتے تھے، ان کو ایک طرف کیا جائے، ہم انہیں جنت کا گانا سنانا چاہتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں ارے گانے والے توبہ کر گئے، جنید جمشید توبہ کر گئے، تم سننے والے بھی اب بس کر دو، بہت سن لیا ہوگا، کچھ اللہ کی سن لو، کچھ آخرت کی سن لو. اور وہ نہیں دوسرا ایک گانے والا، وہ کیا نام ہے اس کا، ابرار، ابرار، وہ اس سے ملاقاتیں ہو اللہ کے فضل سے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بس تیر تو لگ چکا ہے. ان قریب میرا بھی اعلان سن لو گے کہ میں بھی کہہ دوں گا میری توبہ. میں نے 10 منٹ پہلی ملاقات ہوئی، میں جانتا بھی نہیں، 10 پہلی ملاقات ہوئی، یہ پتہ چلا کہ اچھا یہ ہے ابرار جو آج کل مشہور ہو رہا ہے. 10 منٹ کے بعد وہ رو رہا تھا. کھوکھلی زندگی کی بس اتنی بنیاد ہے، بس 10 منٹ کی مار نہیں ہے، 10 میں وہ رو رہا تھا. چہروں کو سجانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ سجاوٹ دل کی سجاوٹ کا نام ہے. چہروں پہ سرخیاں تو ہر کوئی مل لیتا ہے. گھر کی روشنیاں محبت سے پھوٹتی ہیں، حسن اخلاق سے پھوٹتی ہیں، وہ ان فانوسوں سے نہیں پھوٹتی. یہ فانوس کالے سیاہ ہو جاتے ہیں جب محبتیں مر جاتی ہیں، جب اخلاق دفن ہو جاتے ہیں تو سنگ مرمر کے چمکتے ہوئے فرش وہ کالی رات بن جاتے ہیں. ریشم اور کیم خواب کے کپڑے ان کا تار تار آگ بن جاتا ہے جب اخلاق دفن ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موازنہ کیا، اٹھو گے یہ ہوگا. کالے کپڑے آگ سے بنے ہوئے. کھانا کیا ہے؟ غرے کانٹے دار. پانی کیا ہے؟ سدید کھولتا ہوا پیپ اٹھا کے ڈالا جائے گا. پیپ کھولتا ہوا، خوصوں پہ شراب پینے والا، کھولتا ہوا پیپ اس کے منہ میں پھینکا جائے گا. دوسری طرف کیا ہے؟ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. جنتی مرد عورت اپنے ہاتھوں سے شراب ڈال کر پیئیں گے، اس کا نام ہے کافور. اس کو انگلی ڈبو کر، یوں جیسے میں نے انگلی ڈبوئی، آپ دیکھ رہے ہیں صرف تری لگ گئی. تری، اتنی تری کو بیٹھ کر آسمان پہ بیٹھ کر دنیا کی طرف نیچے کر دیں تو سارا جہان اس سے خوشبودار ہو جائے گا. یہ جنت کی سب سے گھٹیا شراب ہے. اس سے اوپر کا درجہ ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا. جہاں ان کو غلام پلائیں گے، فرشتے، نوکر، بیویاں، حوریں پلائیں گی. اس سے ایک اوپر کا درجہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ خود میر مجلس بن کر آئے گا. وسقاہم ربہم شرابا طہورا. اللہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کو پلائے گا. یہ عالی شان لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، اونچے درجے کے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہوگا. تو یہ ایک خوفناک دن ہے میرے بھائیو بہنوں جو تیزی سے آ رہا ہے. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000. فیومئذ وقعت الواقعہ، یہ واقع ہو گیا. وانشقت السماء، آسمان پھٹ گیا. فیومئذ واہیہ، پرزے ہو گیا. والملک علی ارجائها، فرشتے کناروں پہ چلے گئے. ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ 8، اللہ عرش کو لے کر آ گیا، 8 فرشتوں نے اٹھا لیا. وجاء ربک والملک صفا صفا،
اللہ بھی آ گیا، فرشتے بھی آ گئے، وجیء یومئذ بجہنم، دوزخ بھی آ گئی، ازلفت الجنت للمتقین، جنت بھی آ گئی، ونضع الموازین القسط، پل صراط بھی آ گیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ پل صراط آ گیا، ونضع الموازین القسط، یہ ترازو آ گیا، ہر انسان یوم نسیر الجبال، پہاڑوں کو ہٹا دیا گیا، وتری الارض بارزہ، زمین ننگی ہو گئی، وحشرناہم، ہم نے تمہیں باندھ کے کھڑا کر دیا، فلم نغادر منہم احدا، آج ایک بھی پیچھے نہیں باقی بچا، اب عرضوا علی ربک صفا، اب تم سب میرے سامنے کھڑے ہو، ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر، سورج ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، گرمی کیسے لگ رہی ہے؟ اگر یہ سورج 4.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آ جائے تو ہم تحلیل ہو جائیں گے، بخارات بن کے، سارے پہاڑ، دریا، سمندر بخارات بن کے ہوا میں اڑ جائیں گے۔ یہ سورج قیامت کے دن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اس دن اللہ کے عرش کا سایہ وہ جسے چاہے گا دے گا، جسے چاہے گا دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کا منظر بتا رہا ہے کہ ایک طبقہ ادھر ہوگا، ایک ادھر ہوگا، ایک حوض کوثر سے پانی پئیں گے، ایک دھوپ میں تڑپیں گے، مچلیں گے۔ یہ دیکھو، تم لوگ تو اپنے بچوں کو یہاں کی گرمی نہیں لگنے دیتے ہو، ایک گاڑی بھی ایئر کنڈیشن، مکان بھی ایئر کنڈیشن، سکول بھی کہتے ہو ایئر کنڈیشن ہو، ہمارے بچے کلاس روم میں بھی ٹھنڈے ہو کر بیٹھیں۔ کبھی یہ بھی تو سوچو کہ ہم تمہارے کمروں میں ہمارے بچوں کی کور بھی ٹھنڈی ہو جائے، حشر بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ ایک بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا تاجر، اور اس کے 2-3 بیٹے اکٹھے حادثے میں بیچارے ہلاک ہو گئے۔ تو میں تعزیت کے لیے گیا تو وہ کہنے لگے کہ میں اتنا پریشان ہو گیا کہ میرے بچوں نے تو کبھی زندگی بھر ایئر کنڈیشن کے بغیر زندگی نہیں گزاری، تو میں ایسا پاگل ہو گیا، میں نے کہا ان کی قبروں میں ایئر کنڈیشن فٹ کر دو۔ پھر مجھے خیال آیا کہ قبروں میں تو کون ایئر کنڈیشن چلاتا ہے، مجھے جیسے ہوش آ گیا ہوگا، ایک دم میرے دل میں شفقت پدری نے جوش مارا، ہائے میرے بچے تو آج تک کبھی دھوپ میں نہ چلے، گرمی نہ دیکھی، ایئر کنڈیشن لگا دو۔ پھر مجھے خیال ہے نہیں، یہاں انسان ہار جاتا ہے اور تقدیر جیت جاتی ہے۔ تو آپ لوگ تو اپنے بچوں کو یہاں کی گرمی سے بچاتے، تو کبھی ماؤں کو تڑپ ہوئی کہ ہائے میرا بیٹا قبر کی گرمی سے بچ جائے، ہائے میرے بچے کو ذرا سی تکلیف ہو، آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پیچھے دوڑ جاتے ہو، امریکہ تک بھاگتے ہو، لندن جاتے ہو، لاہور دوڑتے ہو، چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے کتنے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو، خدا نہ خواستہ موت کی سکرات داخل ہو گئی تو کون سا ڈاکٹر اس درد کو دھوئے گا؟ کون سا پین کلر ہے جو سکرات کی تکلیف کو نکالے گا؟ جب یوں جھٹکا دیتی ہے موت تو جوڑ جوڑ میں درد آ کے ڈیر ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو وہاں اس درد سے نکال سکے۔ تو یہ میری ہے آپ کی ضرورت ہے بھائیو بہنوں۔ تو یہ ہمیں اللہ نے خبر دی کہ ہاں ایک زندگی ہے، ایک جنت میں جائیں گے تو ایک جہنم میں جا رہا ہوگا، جنت والے بھی ہمیشہ، دوزخ والے بھی ہمیشہ۔ پھر اللہ تعالیٰ دوزخ والوں سے کہے گا دوزخ والو، وہ کہیں گے جی، اللہ کہیں گے کتنا عرصہ رہ کے آئے ہو دنیا میں؟ کہیں گے 1 دن، دوسرے کہیں گے نہیں آدھا دن، اللہ کہیں گے تمہارا ستیہ ناس ہو، چند گھنٹوں کے پیچھے تم نے آخرت برباد کر لی۔ اپنے بندے کو، بندے کے نام اللہ خط لکھے گا اور اوپر لکھا ہوگا من العزیز الرحیم الی العزیز الرحیم۔ ہو یہ اس ذات کی طرف سے خط ہے جو عزیز و رحیم ہے، اس بندے کے نام جو اب خود بھی عزیز و رحیم بن چکا ہے۔ من الحی القیوم الی الحی القیوم، کن فیکون کی اللہ طاقت تمہاری طرف منتقل کر دے گا، ہر پل زندگی کا عزیز کر دے گا، لذیذ کر دے گا۔ 1 سیکنڈ کے لیے بھی کوئی سونا چاہے گا تو نیند نہیں آئے، آنکھ نہیں بند ہوگی، لذتوں کی انتہا، ہر پل میں، ہر وقت میں، ہر آن میں، ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ کھانے کی، پینے کی، پہننے کی ایک فرشتہ پیدا کیا ہے۔ جس دن پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک وہ جنت والوں کے لیے زیور بناتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں زیور مردوں کو عورتوں کی نسبت زیادہ حسین نظر آئیں گے، زیادہ حسین نظر آئیں گے، اور جنت کا حسن و جمال دنیا کے تقوی کے برابر ملے گا۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، ایک بدو آیا کہ یا رسول اللہ میں تو رنگ کا کالا ہوں، میرا کیا بنے گا جنت میں جا کے؟ آپ نے کہا اگر تو پہنچ تو جائے ایک دفعہ، جو دنیا میں کالا ہے اللہ جنت میں اسے ایسا حسن دے گا کہ 1000 سال کی مسافت سے اس کا حسن لوگوں کو نظر آئے گا۔ 1000 میل نہیں بھائی، 1000 سال ہیں، 1000 سال کی مسافت سے اس کا چمکتا حسن نظر آئے گا۔ اللہ نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں، شکل اور صورت اور مورت، وہ اندر کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔
اندر کی دنیا پہ فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں خبر دی ہے. ہم ایک پابند زندگی کے لوگ ہیں, ہم آزاد نہیں ہیں, ہمارے بچے آزاد نہیں ہیں. میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اور انہیں بچاؤ ایسے اسکولوں سے جو ان کو آوارہ کر رہے ہیں, جو انہیں برباد کر رہے ہیں. اور کچھ ہوش میں آؤ, انہیں پہلے بیٹا بناؤ, بیٹی بناؤ, پھر جو مرضی انہیں پڑھاؤ. اگر انہیں ایسے ہی پڑھاتے گئے تو سب سے پہلے تمہارے گریبان کو آئیں گے, تمہاری راتیں لمبی ہو جائیں گی, تمہارے دن کٹنے کو نہیں آئیں گے. پھر کونوں میں بیٹھ کے روو گے کہ یہ ہم نے کیا کیا. شادیاں کرو گے بیٹیوں کی, اور پھر بیٹھ کے روو گے کہ یہ کیا ہو گیا. اس لیے کہ جب تک اخلاق نہیں سکھائے جاتے, اور جب تک ایمان عمل تقوی نہیں سکھایا جاتا, پیسے پر نہ زندگی بنی ہے, نہ بن سکتی ہے, نہ بنے گی. دولت اور شہرت پر, سونے اور چاندی پر, ہیرے جواہرات پر نہ پہلے کوئی زندگی خوشگوار گزار سکا, نہ آج کوئی گزار رہا ہے, نہ آئندہ کوئی گزارے گا. ہمیشہ اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی ہے جس پر دنیا بھی بنتی ہے, آخرت بھی بنتی ہے. تو دنیا اور آخرت کے مسائل کی چابی بن کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. عورتوں کے نبی بن کر, مردوں کے نبی بن کر, بحر و بر پر اپنی نبوت کی چھاپ لے کر آئے. آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تھے, 10 سال کی عمر تھی, پتھر کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ حیران ہوتے یہ پتھر کیا کہتا ہے. درخت کے پاس سے گزرتے, درخت کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ. 4 سال کے تھے آپ, اما حلیمہ کے پاس حبشہ کے عیسائیوں کا ایک گروہ گزرا. آپ کو دیکھا, اما حلیمہ سے کہنے لگے کہ یہ بچے کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں, یہ مستقل ہیں کہ یہ وقتی ہیں؟ انہوں نے کہا مستقل ہیں. تو انہوں نے ایک دم کمر پیٹھ سے کپڑا اٹھایا تو مہر دیکھی, تو وہ کہنے لگے یہ ہے وہ بچہ, یہ وہ آخری نبی ہے جس کا جہان کو انتظار ہے, یہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار ہے. تو اما حلیمہ سے کہنے لگے یہ بچہ ہمیں دے دو, ہم حبشے لے جاتے ہیں, اس کی سیوا کریں گے, اس کی خدمت کریں گے, اس کو پالیں گے, اس کو آنکھ کا تارا بنا کے رکھیں گے. کہا نہیں یہ میرے پاس امانت ہے, میرا نہیں ہے. اور یہود کا گزر ہوا. چند دنوں بعد انہوں نے دیکھا تو یہود تو بدبخت شروع سے ہی الٹی عقل والے ہیں. تو انہوں نے جب آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے دیکھے, پیٹھ سے کپڑا اٹھایا, تو اما حلیمہ سے کہنے لگے کس کا بیٹا ہے؟ تو وہ ڈر گئی ان کے تیور دیکھ کر, کہنے لگی میرا بیٹا ہے. کہنے لگے اس کا باپ زندہ ہے؟ کہاں, وہ بکریاں چرا رہا ہے اپنے خامد کے رشد. تو کہنے لگے اگر تو کہتی نا کہ اس کا باپ مرا ہوا ہے تو ہم اس کو یہیں قتل کر دیتے, ہم اس کو یہیں قتل کر دیتے. تو اتنے بچپن سے کائنات میں ایک ہلچل تھی. پیدا ہوئے غریبوں کے گھر, یتیمی کی حالت میں, فقر کی حالت میں, کوئی عورت لینے دودھ پلانے کو تیار کوئی نہیں. اما حلیمہ نے بھی پہلے چھوڑ دیا تھا. اس دن مکے میں 10 بچے تھے, 10 بچے جن کو لے جانا تھا. تو 9 عورتیں آئیں اور سب نے آپ کا پتہ کیا, ساری آپ کو چھوڑ کے چلی گئیں, دوسروں کے بچے لے لیے. حلیمہ کی گدھی جو تھی نا اور اونٹنی دونوں بیمار تھیں, کمزور, تو یہ دیر سے پہنچی. انہوں نے بھی چھوڑ دیا. سارا مکہ دیکھا تو کوئی بچہ بھی نہیں ہے. تو ان کے خامند کہنے لگے حلیمہ خالی گود جانا ٹھیک نہیں لگتا, اسی یتیم کو لے لیں. چلو کوئی نہیں, خدمت ہی صحیح. کہنا چلو ٹھیک ہے. تو دوبارہ لوٹ کے آئیں. کہا اچھا دے دو, لے جاتی ہیں, یتیم ہی صحیح. تو حضرت آمنہ نے فرمایا ہے تو یہ یتیم پر تو اس کی برکتیں خود دیکھ لے گی, خود دیکھ لے گی. چونکہ آپ پیدائش سے عجیب و غریب تھا نا معاملہ آپ کا. اس وقت آپ کی دایا تھی حضرت شفا, یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں جو سو دایا کا کام کر رہی تھی. شفا ان کا نام تھا. تو جب آپ پیدا ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ناف اور آنت کٹی ہوئی, حالانکہ وہ ناف اور آنت تو جڑی ہوتی, کٹی ہوئی, ختنہ پیٹ سے ہوا. اور جب باہر آئے تو ایسے جیسے کسی نے دھلا کے باہر بھیجا ہو, ایک ذرا بھی گندگی کا نشان جسم پہ کوئی نہیں تھا. تو اس وقت سے ہی عجیب و غریب نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں. تو جو انہوں نے حلیمہ نے گود میں لیا تو ایک دم چھاتیاں دودھ سے بھر گئی. تو ان کو ایک طرف لگایا, دودھ پلا کے جب دوسری طرف پلانے لگی تو آپ نے منہ بند کر لیا. لاکھ زور لگایا, نہیں پیا. ایک بیٹا اور تھا دودھ پیتا اما حلیمہ کا, اس کے لیے چھوڑ دیا. اور جب وہ لے کے خیمے میں پہنچی تو اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھرا پڑا.
وہ جب گاؤں کو چلی تو وہ اونٹنی اور گدھے کی رفتار ہی تیز ہو گئی، اور 24 گھنٹے وہ پہلے جا چکی تھیں قافلے کی، قبیلے کی عورتیں 24 گھنٹے بعد چلی لیکن ان کو کراس کر گئیں۔ وہ کہنے لگے حلیمہ یہ کیا ہوا، تیری سواری بدل گئی، کیا ہوا؟ کہا نہیں نہیں، یہ میرا سوار ہے، کوئی اس کی برکتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جہاں اماں حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی تو وہ پیٹ بھر کے آتی، اوروں کی جاتی تو خشک آتی، وہ جہاں منہ مارتی اللہ وہاں سبزہ اگا دیتا تھا۔ اس فقر میں اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب نظام چلایا اور ساری دنیا میں ایک ہلچل مچا دی، ساری دنیا کا باطل بت زمین پہ جا گرے۔ آتش کدہ کی آگ 1000 سال سے جل رہی تھی، وہ بجھ گئی، اور ساری دنیا کے بادشاہوں کے تخت اوندھے ہو گئے، اور ساری کائنات میں ایک عجیب و غریب بتوں سے آوازیں آنے لگی، ہمارا زمانہ چلا گیا، ہمارا زمانہ چلا گیا۔ اس قسم کے حالات میں اللہ کے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، اور باپ کو پہلے اٹھا لیا، ماں کو 6 سال کی عمر میں اٹھا لیا۔ میں ابوا گیا صرف دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی، چونکہ 6 سال کا بچہ، کیا ہوتا ہے 6 سال کا بچہ، تو اللہ نے کتنی بڑی قربانی میں ڈالا۔ جنگل میں ماں مری، جنگل میں 1 مہینہ رہی اپنے ننہال، اپنے پیکے میں، اور اس کے بعد مکے آئیں۔ تو اب میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ اللہ تعالیٰ 4 دن اور لیٹ کر دیتا تو وہیں مر جاتی، تو سنبھالنے کے لیے نانا نانی ہوتے، اور اگر 4 دن پہلے چل پڑتی تو مکے پہنچ جاتی تو وہاں مر جاتی تو دادا دادی سنبھالتے۔ بیچ جنگل میں مارا۔ ابوا ایک چھوٹی سی بستی، اب بھی ایک چھوٹی سی بستی ہے، اس سے پیچھے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر پھر پہاڑوں میں جانا پڑتا ہے الٹے ہاتھ۔ ان پہاڑوں میں کوئی جاننے والا ہو تو پہنچا سکتا ہے، ویسے کوئی نہیں۔ ایک چھوٹی سی اونچائی پر حضرت آمنہ کی قبر ہے، اور چھوٹے چھوٹے کالے پہاڑ، پانی کا قطرہ نہیں، درخت کا پتہ نہیں، بالکل ویرانے میں 3 افراد ہیں قافلے کے، ام ایمن وہ بھی عورت، اما آمنہ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آپ اپنی ماں کے سرانے بیٹھے ایسے دیکھ رہے ہیں اور آپ دم توڑ رہی ہیں۔ پھر آخری نظر ڈالی، فرمایا میں تو مر رہی ہوں، پر ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام ساری دنیا میں چمکے۔ روز ویرانے میں انتظار، مجھے آج تک یہ نہیں ملا اس کا سراغ، نہ کسی کتاب میں نہ کسی وہاں پوچھ پاچھ کے کہ پھر دفن کا نظام کیسے کیا، چونکہ وہ تو پتھر ہیں، پتھروں کو توڑنا ام ایمن کے بس کا تو تھا نہیں۔ ممکن ہے وہ ابوا جو قریب بستی ہے وہاں کوئی بدو مل گئے ہوں جن کو بلا کے لائی ہوں اور وہاں قبر کا انتظام کیا ہو۔ ابھی تک کسی کتاب میں نے دیکھا، حالانکہ میں نے سیرت کی بہت کتابیں دیکھی، یہ آج تک کسی نے اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ پھر کفن دفن کا انتظام کیسے ہو۔ اور وہ 6 برس کا بچہ، باپ بھی گیا ماں بھی گئی، رہبر عالم، ہادی عالم، حبیب اللہ ہے، حبیب سب سے محبوب ہستی۔ وہ کوئی تو گود میں لے کے پیار کرنے والا ہوتا، باپ ہوتا، چاچا ہوتا، ماموں ہوتا، دادا ہوتا، کوئی تو ہوتا وہ تنہا کھڑا ہوا ہے، ویرانہ ہے۔ میں کافی دیر وہاں کھڑا رہا، پیچھے لوٹ کے دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن 14 صدی کا فاصلہ بہت لمبا تھا، میں اندھیروں میں دیکھ نہ سکا۔ یہ میری کوشش تھی میں دیکھوں چشم تصور سے یا اپنے حبیب کو روتا ہوا، ماں سے لپٹتا ہوا، پھر اس کو زمین میں جاتا ہوا۔ آگے 3 دن کا سفر تھا، باندی کے ساتھ، ام ایمن کے ساتھ طے فرمایا، روتے روتے سارا سفر ہوا۔ 8 برس کی عمر میں دادا کو اٹھا لیا، بالکل ہی فارغ کر دیا، ہر سہارا واپس لے لیا۔ ہاں جس سے وہ اوپر وحدہ لا شریک ہے، انہوں نے کہا یہاں تجھے بھی میں اکیلا کافی ہوں، میں تجھے کسی کا آسرا نہیں بناؤں گا، میں تیرا آسرا خود بنوں گا، میں تیرا سہارا خود بنوں گا۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا تم پر کوئی دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ بھول جائیں گے، میرے غم یاد کرنا، تمہیں اپنے غم بھول جائیں گے۔
ساری زندگی گزار دی دکھوں میں گزار دی. نبوت کیا ملی؟ رونے کے دروازے کھل گئے، تڑپنے کے دروازے کھل گئے. 8156 دن ہیں نبوت کے، رو رو کے. 63 سال 4 دن آپ کی عمر ہے قمری مہینوں کے لحاظ سے، 61 سال 2 مہینے 24 دن آپ کی عمر ہے جنوری فروری انگریزی مہینوں کے لحاظ سے. 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کی عمر ہے ایام کے لحاظ سے. اس میں 8156 دن، کوئی دن کوئی رات ایسے نہیں جب آپ کا آنسو نہ ٹپکا ہو. اور ایک نہیں، ڈھیروں اور ڈھیروں نہیں، برسات نہیں، ساون بھادوں کی جھڑیوں کی طرح زمین کیچڑ بن جاتی تھی، داڑھی تر ہو جاتی تھی، سینہ تر بتر ہو جاتا تھا، اور آپ اندر سے ایسے آواز آتی جیسے ہانڈی کھولتی ہو، گڑ 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 کی آوازیں آتی. وَلَهُ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، جیسے ہانڈی کھولتی ہے ایسی آپ کے سینے سے آواز آتی. اور ایک ہی پکار ہوتی تھی، یا رب امتی امت، یا اللہ میری امت کا بھلا کر دے. میری وہی امت جس نے سارے تیر اسی کی طرف کھینچے ہوئے ہیں اور اسی کے سینے پہ وار ہیں. وہی امت جس کے ہاتھوں میں دوری دھار کے خنجر ہیں اور ہر خنجر کا وار اسی کے سینے پر ہے. وہی امت جس کے تلواروں کے تیز دھاریں اور نیزوں کی تیز انیاں اسی کے سینے کے پار ہو رہی ہیں. وہ انہی کے زخم سہتا ہوا کہتا گیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. جب کوئی عورت بے پرد نکلتی ہے تو اس کے ہاتھوں میں وہی خنجر ہے جو حضور کے سینے پہ پڑتا ہے. جب کوئی تاجر غلط تولتا ہے تو حضور کے سینے پر ہی وار کرتا ہے. جب محفل موسیقی لگتی ہے تو یہ سب مل کر اللہ کے نبی کے سینوں پر تیروں کی بوچھاڑ کرتے ہیں. جب کوئی سود کا بینک بنتا ہے اور دینے والے بھی مسلمان، لینے والے بھی مسلمان، یہ سب کے سب وہ ہیں جن کے ہاتھوں میں خنجر ہیں. انہیں صرف اللہ کے نبی کے سینے کو تاکا ہوا ہے اور اسی پہ وار ہیں، اسی پہ وار ہیں. جب مرد عورت اجنبی مرد عورت ایسے ملتے ہیں جانوروں کی طرح، نہ کوئی پردہ، نہ کوئی حجاب، نہ کوئی حیا. اور جب عورت مختصر لباس میں باہر نکلتی ہے تو یہ وہی مسلمان بیٹی ہے جس کی اللہ کے نبی نے آنسو بہائے تھے اور قیامت تک آنے والی نسل کے لیے آنسو بہائے تھے. اور ساری رات اتنا روتے تھے کہ اللہ کو کہنا پڑا، اتنا نہ رویا کر کے تو خود ہلاک ہو جائے، اتنا نہ رویا کر کے تو خود ہلاک ہو جائے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے نبی اتنا مت رو کہ تو خود آہیں بھرتا بھرتا دنیا سے چلا جائے. ساری ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ روئے. پھر جو پکڑ کے لائے تھے نا، آپ نے ان سے کہا تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا اس کا ہاتھ کٹوا کے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ تو آپ نہ کاٹتے. وہ کہنے لگے شریعت کوئی میری ہے، میرے اللہ کی ہے، میں کیسے نہ کاٹتا، پر تمہیں سمجھ کیوں نہ آئی؟ تم اس سے توبہ کروا لیتے، وہیں اس سے توبہ کروا لیتے، اس سے معاملہ ختم کر لیتے. میرے پاس کیوں لائے تھے اسے؟ تو میرے آنکھوں کے سامنے ہاتھ کٹے، میں کیوں نہ رو؟ آج وہی امت ہے اور انہی کے ہاتھوں میں دوری دھار کے خنجر ہیں، اسی کے سینے پہ وار ہیں، اسی کے سینے پہ وار ہیں. یہ ناشتے ہوئی زندگی، یہ جھوٹ اور فریب کی زندگی، یہ مرد عورت کی آوارہ زندگی، کیا سمجھتے ہو کہ ہم آزاد ہیں؟ ارے تمہارا ہر غلط قدم اسی کے سینے پہ جا کے پڑتا ہے. کوئی نبی کو اللہ نے یہی نہیں کہا کہ اتنا نہ رو، صرف یہ ہیں جو اتنا روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا اتنا تو نہ رو، اتنا تو نہ رو. ہر نبی کو دعا ملی، وہ نبی دعا استعمال کر کے چلے گئے. تو آپ نے فرمایا میرے اللہ نے بھی مجھے دعا کا حق دیا، میں نے اسے چھپا لیا ہے، میں آخرت کے دن اپنی امت کے حق میں استعمال کروں گا. یہ بے پرد عورت سمجھتی میں کسی کا کیا بگاڑ رہی ہوں. ارے تیرا ہر قدم تیرے نبی کے سینے پر پڑ رہا ہے. یہ گانے بجانے والے سمجھتے ہیں ہم کسی کو کیا کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو تفریح مہیا کر رہے ہیں. یہ کون سی تفریح ہے جو تمہارے نبی کے گھر میں ماتم کی صفیں بچھا دے؟ کیا ظلم و ستم ہے، غریب بھی نافرمان، مالدار بھی نافرمان. غریب نے ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا ہے، اس کی ریڑھی پر بھی گانے بج رہے ہیں، رکشے والوں کے رکشوں میں گانے بج رہے ہیں، ٹریکٹر والوں کے ٹریکٹر پہ گانے بج رہے ہیں. رات میرا گزر ہوا چناب کلب سے، مالداروں نے محفل موسیقی سجائی چناب کلب میں، غریبوں نے محفل موسیقی سجائی ریڑھی پر بیٹھ کر. یہ بھی ظالم وہ بھی ظالم، اس کے ہاتھ میں بھی خنجر، اس کے ہاتھ میں بھی خنجر.
اور ایک ہی ہستی ملی ہے جو تمہارے لیے رو 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 پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، گھروں کی پیشکشی ٹھکرا دیا، دنیا کی پیشکشی ٹھکرا دیا، سجے سجائے دسترخوانوں کی پیشکش ٹھکرا دیا، اپنے لیے مشقتوں کو خریدا، دکھوں کو گھر میں ڈال لیا، مصیبتوں کو گھر میں دعوت دے دی، اولاد کے لیے دعا کر دی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ میری اولاد کی روزی تھوڑی کر دو۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کہا کشادگی مانگو، ہمیں کہا کشادگی مانگو، سہولت مانگو۔ اپنے بچوں کے لیے کیا کہا؟ یا اللہ تنگ کر دے روزی تھوڑی کر دے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے قیامت کے دن یا رسول اللہ اپنی اولاد کے تو مزے کروائے، ہمیں سولیوں پہ لٹکایا، تم سے پہلے اس کی اولاد سولی پہ لٹکی، تم سے پہلے اس کی اولاد ذبح ہو۔ آج اسی سے بغاوت ہے کہ جی ہم کسی کا کیا کچھ بگاڑتے، خوشی کر رہے ہیں، خوشی کر رہے ہیں۔ کیا خوشی؟ جس رب نے بیٹی دی، بیٹا دیا، زندگی دی، پھر شادی کا موقع مہیا کیا، اسی رب کی ناشکری کہ گانے بھی ہو رہے، ناچ بھی ہو رہے، نہ کوئی محرم نہ کوئی غیر محرم۔ کیا ہمارا کوئی رہبر نہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی دستور و قانون نہیں؟ کیا ہمارا کوئی اوپر کوئی دیکھنے والا نہیں؟ کیا ہم بغیر شریعت کے لوگ ہیں؟ ہمارا ایک سامنے ایک زندگی ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، جن کے اللہ ہو کچھ دن وہی نہیں آئی تو کہنے لگے قریش ناراض ہو گیا، اس کا رب اس پہ ناراض ہو گیا۔ ایک دن حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ بس ایسے ملال آیا، اتنا ملال بھی رب کو برداشت نہیں ہوا۔ اللہ جیسے صفائیاں دینے پہ آ گیا، اللہ کی شان کے مناسب یہ جملہ نہیں ہے، اللہ سے بلند و بالا، لیکن ہم تو اپنے ماحول کے لحاظ سے بات کرتے ہیں۔ اللہ صفائیاں دینے پہ آ گیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ مجھے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم، میں تجھ پہ کوئی ناراض نہیں ہوں، میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا، کوئی نہیں چھوڑا۔ اب تجھے کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے میرے بارے میں میرے محبوب۔ ایک اور ترجمہ، وَالضُّحَىٰ مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا، کوئی نہیں چھوڑا۔ ایک اور ترجمہ، وَالضُّحَىٰ مجھے تیرے روشن علم کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کو چھپا لیتا ہے۔ ادھر بھائی بھائی کا عیب چھپانے کو تیار نہیں، ادھر اللہ تعریف کر رہا ہے تو میرا وہ حبیب ہے جو اپنی امت پر ستاری کی چادر ڈال کے ان کو چھپا لیتا ہے، جسے مرغی بچوں کو چھپاتی ہے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تو وہ نبی ہے جو اوروں کے عیب چھپا لیتا ہے، تیری امت ہے جو اوروں کے عیب کی پگڑیاں اچھالتی۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا۔ یہ ترجمے میں نے تفسیر کبیر سے کیے ہیں، کوئی سے میرا اجتہاد نہ سمجھو، امام رازی جیسے محقق آدمی کی تفسیر سے یہ ترجمے میں نے پیش کیے ہیں، اپنے نہیں ہیں میرے ذاتی۔ میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، میں تم پہ ناراض کوئی نہیں ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ دنیا گزرگاہ ہے، تو آخرت کا بادشاہ ہے، سردار ہے، چابی جنت کی تجھے پکڑاؤں گا، تیرے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، تیرے بغیر کوئی توبہ کا پانی پی نہیں سکتا، تیرے بغیر حساب کھل نہیں سکتا، تیرے بغیر حشر میں کوئی بول نہیں سکتا، تیرے بغیر حشر میں کوئی عرش کو تک نہیں سکتا۔ تو آگے ہوگا، خلقت پیچھے ہوگی، جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہوگا، امت اور نبی تیرے پیچھے ہوں گے، تیری شفاعت پہ حساب شروع ہوگا، تیری شفاعت پہ جنت کا در کھولوں گا، تجھ سے افتتاح کراؤں گا، تو اندر جائے گا تو لوگوں کو جانے دوں گا، ورنہ نبی بھی دروازے پر کھڑے ہوں گے کہ جب تک محبوب نہ جائے، حبیب اللہ نہ جائے کوئی جا نہیں سکتا۔
وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں قرآن میں سب سے بلند آیت ہے کہ اے میرے محبوب میں نے تمہیں وہ دینا ہے کہ بس تو راضی ہی ہو جائے گا۔ ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے میں نے اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ میں تھوڑا سا فرق بتاؤں نا، موسیٰ علیہ السلام دوڑ کے آئے کوئی طور پر، بھاگے 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 بھاگے، سانس چڑھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور موسیٰ بھاگ کے کیوں آیا ہے؟ تو کہنے لگے عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں اس لیے بھاگ کے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ اور خود ہمیں کہہ رہا ورضوان من اللہ اکبر، میری رضا کو طلب کرنا وہی سب سے بڑی چیز ہے۔ ہمیں کہا مجھے راضی کرو، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے تجھے راضی کرنا ہے، اور خود اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پھر دیکھتے نہیں ہو جب کوئی تھوڑی بہت ہو جائے نا دل میں ایسے ہی کوئی گلہ آ جائے تو پہلے تو آدمی قسمیں کھاتا ہے، پھر قسمیں کھانے کے بعد بھی جب دیکھتا ہے کہ بات نہیں بنی پھر پچھلے قصے دہراتا ہے، تو کبھی کہتا مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، مجھے قرآن کی قسم، مجھے فلاں کی قسم، میں تیرے بارے میں بالکل برا نہیں ہوں، دیکھو فلاں موقع پہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، فلاں موقع پہ تیرے ساتھ یہ کیا، فلاں موقع پہ یہ کیا، تو میں تیرے ساتھ کیسے غلط ہو سکتا ہوں؟ یہی انداز قرآن کا ہے۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ اے میرے محبوب میں کیسے تجھے چھوڑ سکتا ہوں، میں کیسے تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ یتیمی میں تیرا آسرا بنا، تو میری تلاش میں تھا، میں نے تمہیں اپنا آپ تجھے آشکارا کر کے بتا دیا۔ اے میرے محبوب تو تنگ دست تھا، میں نے تمہیں غنی کر دیا۔ اگلی صورت بھی ساتھ جوڑ دو، الم نشرح لک صدرک، میں نے تو تیرا سینہ کھولا، ووضعنا عنک وزرک، میں نے تو تیرے بوجھ ہٹائے، ورفعنا لک ذکرک، میں نے تو تیرے نام کو بلند کیا، بھلا میں تجھ پہ ناراض کیسے ہو سکتا؟ جس کا رب اسے راضی کرنے کے لیے اتنا بے قرار ہو اور اتنا اس کا اہتمام ہو، تو میرے بھائیو ہم پر تو فرض عین ہے کہ اس کو راضی کرتے۔ تو تبلیغ وہ مبارک محنت ہے جس میں اللہ اس کے رسول والی پاکیزہ زندگی کو سیکھا جا رہا ہے اور اس کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس کو سیکھ کر جو چلے گا وہ اپنی زندگی کو بنائے گا۔ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ جو یہ زندگی سیکھے گا، جو اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنائے گا، اللہ اس کی آخرت بھی بنائے گا۔ تبلیغ کا کام کوئی جماعتی کام نہیں کہ ہم تبلیغی جماعت میں ہیں اور فیصل آباد والوں کو تبلیغی جماعت میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا میں واحد کام ہے ساری دنیا میں جس میں صرف ایمان اور عمل کو سیکھنے کی دعوت ہے، اور یہ سیکھنے سے جیسے بچوں کو اے لیول کا بخار چڑھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں یہ بخار چڑھا لو کہ میرا بچہ مومن بن جائے، مسلم بن جائے، میری بیٹی مومنہ بن جائے، حیا والی بن جائے، اخلاق والی بن جائے، معاف کرنا آ جائے، بڑے چھوٹے کا مقام نصیب ہو جائے۔ یہ تربیت سے چیز آتی ہے، یہ اللہ کے نبی زندگی لے کر آئے، صرف عبادات لے کر نہیں آئے۔ نماز لے کر، نماز تو 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے کا عمل ہے، باقی وقت میں کیا کرنا ہے؟ 2 گھنٹے کا عمل ہے، پر دکھ درد کی بات یہ ہے کہ 95% مرد عورت نماز بھی نہیں پڑھتے۔ 95% پورا پاکستان پھر کے بتا رہا ہوں، 95% بھی میں کم بتا رہا ہوں، سندھ کو شامل کرو 97% ہو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، سجدہ نصیب نہیں ہے۔ وہ کیا بندہ ہے، وہ کیا بندی ہے جس سے ماتھا زمین پر ٹیکنا نہ آتا ہو، جو اللہ کے سامنے جھکنا نہ جانتا ہو، جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرانا نہ جانتا ہو۔ آپ یہ 2 گھنٹے کا کام ہے۔ روزہ سال میں 30 دن ہے، حج مالداروں پر ہے، زکوٰۃ مالداروں پر ہے، 24 گھنٹے میں ایک معاشرت ہے، ایک زندگی، مرد عورت میں حد فاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو حیا کا حکم دیا، ایسا لباس مت پہنو جس سے تمہارا عورت پنا گہنا جائے، ایسا لباس مت پہنو جس سے تم نمایاں ہو جاؤ۔ تمہیں چھپنے کا، عورت چھپی چیز کو کہتے ہیں، جب وہ کھل کے آ گئی تو اس میں عورت پنا کہاں رہ گیا؟ اللہ نے سارے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم کا نام قرآن میں آتا ہے، باقی کسی عورت کا نام قرآن میں کوئی نہیں ہے۔ مریم کا نام اس لیے قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی صفائی پیش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام میرا بیٹا نہیں مریم کا بیٹا ہے، چونکہ لوگوں نے بہت بڑا بہتان باندھا اللہ تعالیٰ پر، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی، ذالک عیسی ابن مریم، میرا نہیں یہ مریم کا بیٹا ہے۔ باقی الف لام سے والناس تک کسی ایک عورت کا نام قرآن میں کوئی نہیں۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھے ہوئے ہے، اس کی بھی تشہیر نہیں چاہتا، تو چہرہ کھولنے کی اللہ اجازت کب دے گا اور کیسے دے گا؟ چہرہ کھلتے 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 دیکھو کہاں تک بات چلی، کیا تباہی آئی۔ اس عورت کا بالکنی فرشتے بھی جن سے حیا کر کے گزر جاتے تھے، اور شیطان بھی ان سے کنی کترا کے نکلتا ہے۔ چلو کوئی مسئلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زندگی بتائی ہے، ایک نظام بنایا ہے جس کو اللہ کے محبوب نے آ کر سمجھایا اور اپنے عمل سے صحابہ نے کر کے دکھایا۔ رات کو حکم آیا پردہ ہے، کسی کو پتہ چلا کسی کو 5 ہجری میں پردے کا حکم آیا۔ فجر کی نماز میں کافی ساری عورتیں پردے کے ساتھ جو آئیں، ایک عورت بے پردہ آئی تو کہنے لگی تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ انہوں نے اس سے کہا تمہیں خبر نہیں؟ کہا کس بات کا؟ رات کو پردے کا حکم آ گیا۔ اچھا مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ نماز سے فارغ ہو کر ایک بچے کو دوڑایا کہ بیٹا جاؤ میرے گھر سے چادر لے کے آؤ۔ وہ گھر گیا، چادر لے کر آیا، چادر اوڑھ کر اپنے آپ کو چھپا کر گھر پہنچی تو اس کے خامن نے کہا اتنے تردد کی کیا ضرورت تھی، تمہیں تو پتہ ہی وہاں جا کے چلا، تو واپس آ کے شروع کرتی۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے حکم معلوم ہونے کے بعد ایک قدم نافرمانی میں اٹھانے کی میری جرت نہیں ہوئی۔ تب ان عورتوں کو کون سمجھائے؟ جو کہتے پردہ دل کا ہوتا ہے، دل تو پہلے ہی پردے میں ہے۔ پردہ دروازے پہ لٹکایا جاتا ہے، کھڑکی پہ لٹکایا جاتا ہے، یا پردہ دیوار پہ لٹکایا جاتا ہے؟ دیوار نے تو پہلے ہی پردہ کیا ہوا ہے، وہاں تو پردہ کوئی نہیں لٹکاتا۔ دیکھو یہ اکبر صاحب نے کھڑکی پہ پردے لگائے کیونکہ اس کھڑکی سے نظر آتا ہے، تو یہاں پردہ ہے۔ دروازے پر پردے لگائے جاتے ہیں کہ اس سے اندر نظر آتا ہے، جو چیز نظر آئے اس کو پر پردہ کیا جاتا ہے، اسے چھپایا جاتا ہے۔ دل تو پہلے ہی پردے میں ہے، اس کا تو پہلے ہی پردہ ہے۔ پردہ اس کا ہوتا ہے جس کو جو نمایاں ہو۔ یہ میرے اللہ کا دیا ہوا نظام۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، بیمار تھیں تو اپنی خادمہ کو بلوا کر دو کہ میرے غسل کا پانی رکھو۔ انہوں نے غسل کا پانی رکھا، غسل فرمایا، خود غسل فرمایا، کپڑے پہنے کا فلاں کپڑے لاؤ، بولا وہ پہنے، کہا میری چارپائی درمیان میں کر دو، درمیان میں کر دی، پھر لیٹ گئیں، پھر فرمایا میں اب مر رہی ہوں، علی کو بتا دینا میرا غسل ہو چکا ہے، کوئی میرا سطر نہ کھولے، کوئی میرا سطر نہ کھولے، میں مر رہی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے۔ یہ کہا اور مر گئی۔ حضرت علی باہر نکلے ہوئے تھے، واپس آئے تو کہانی ختم ہو چکی تھی۔ تو خادمہ نے بتایا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، انشاءاللہ اس کا کندھا بھی کوئی نہ دیکھے۔ مرنے کے بعد بھی اس کا احساس ہے۔ اور چند دن پہلے حضرت اسماء بنت امیس سے فرمایا کوئی طریقہ تلاش کرو کہ میرے جسم کا قد کا بھی کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں لمبی کے پتلی کے موٹی کے چھوٹی، میرے مرنے کے بعد بھی اس پر کوئی تبصرہ نہ ہو۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے دیکھا ہے حبشے میں جب کوئی عورت مرتی تو اس کے اوپر وہ لکڑی ایسے کمان بنا کر پھنسا کر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر اس کی میت کو رکھتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ لمبی ہے کہ پتلی ہے کہ چھوٹی ہے کہ بس جب میں مروں تو میرے ساتھ تو میں نے ایسا ہی کرنا ہے، میرے وجود کو اس طرح چھپا دیں۔ کچھ اللہ نے چھپایا کہ رات میں انتقال ہوا، دن میں نہیں ہوا، اندھیرے میں موت آئی۔ پھر حضرت علی نے قبر میں اتارا، پھر چند لوگ تھے، کسی کو پتہ نہیں ہوا، بہت مختصر آپ کا جنازہ ہوا، حضرت فاطمہ کا بہت مختصر جنازہ ہوا۔ بہت سو کو صبح پتہ چلا کہ آخری نشانی اللہ کے محبوب کی بھی چلی ہے۔ تو کر حضرت علی نے فرمایا یا فاطمہ، اور فاطمہ کہاں سے جواب دے، اور کون کب جواب دیا کرتا ہے؟ یا فاطمہ، جب جواب نہیں آیا تو پھر فرمایا مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب فلا يرد جوابی احبیب ما لک لا ترد جوابنا انسیت بعدی خلت الاحبابی۔ یہ کیا ہوا؟ 4 ہاتھ زمین کے نیچے جا کر تعلق ٹوٹ گئے، کیا ہوا آج قبر پہ کھڑا ہوں جواب نہیں؟ کیا لوگ مرنے کے بعد قبر میں جانے کے بعد ناطے توڑ دیتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں؟ ہاں ہاں ٹوٹ جاتے ہیں۔ لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات قلیل۔
یا کوئی سفر کتنا طویل لمبا ساتھ کیوں نہ ہو، آخر ایک جگہ جا کر ایسا سنگم آتا ہے کہ جہاں راہیں پھوٹ جاتی ہیں، راستے جدا ہو جاتے ہیں، ایسا مفرق آتا ہے، ایسا نقطہ آتا ہے جہاں راستے جدا، راہیں جدا، طریق جدا، پھر یوں ہو جاتا ہے جیسے نہ کوئی آیا تھا نہ کوئی بیٹھا تھا، نہ مل بیٹھے تھے نہ کھایا تھا نہ پیا تھا۔ ایسی بھولی بسری داستان بن جاتی ہیں دنیا کہ جیسے کسی کو کوئی وجود ہی نہ تھا۔ اور ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل، سنو لوگو، انہی ہاتھوں سے میں نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو قبر میں اتارا، آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو اتار دیا۔ میں نے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گم کیا، آج میں نے فاطمہ کو گم کر دیا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ سب دھوکہ ہے، فریب ہے، سب جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ ایک دن میں بھی مر جاؤں گا۔ ان انقطعت یوما من العیش مدتی فإن غناء الباقیات قلیل، ایک دن ہمارے بھی جنازے اٹھ جائیں گے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا ودیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ میرے بھائیو بہنوں، تبلیغ ایک پیغام ہے، یہ ایک زندگی ہے، اس کو سیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے، جو کالجوں میں نہیں سکھائی جا رہی، گھروں میں نہیں سکھائی جا رہی، اسکولوں میں نہیں سکھائی جا رہی۔ ارے تم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو روزانہ ذبح ہونے کے لیے بھیجتے ہو، جب ان کے گلوں میں ٹائیاں لٹکا کے بھیجتے ہو، جب بچیوں کو ننگے سر اسکول بھیجتے ہو، پہلے ظالم تم ہو، میرے رب کی قسم، پہلے اولاد کے قاتل تم ہو۔ ان قریب اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا جب تمہاری اولادیں تمہارے گریبان کو پکڑیں گی۔ میرا بچہ امریکہ میں پڑھ رہا ہے، ارے ظالم کیوں بھیج دیا امریکہ، کیا لے کر آئے گا وہاں؟ اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیتا، کسی غریب کے بچے کو یہیں پڑھا دیتا، یہ وہاں سے کیا جراثیم لے کر آئے گا؟ دیکھتے نہیں ہو گھروں کے گھر لٹ گئے، آباد ہو برباد ہو گئے، نہ ماؤں کا مقام نہ باپ کی عزت۔ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گا، کہا جی کوئی نشانی تو بتائیں۔ تو آپ نے کہا جب تم دیکھو اولادیں ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کر رہی ہیں تو سمجھنا قیامت آ گئی۔ تو کون سا سکول ہے جو بچوں کو بتا رہا ہے ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں؟ خود ماں باپ نہیں بتا رہے تو باہر کون بتائے گا؟ بچے سکول گئے، میں اپنے گھروں میں، باپ اپنے کاروبار میں، دفتر میں، شام کو بچے ٹیوٹر نے پکڑ لیا، ٹیوشن والے نے پکڑ لیا، پھر رات ہوئی تو ٹیلی ویژن نے پکڑ لیا، انٹرنیٹ نے پکڑ لیا، کیبل نے پکڑ لیا۔ باپ گھر سے کاروبار سے تھکا ہارا آیا، کسی کو دینا ہے کسی سے لینا ہے، دماغ لینے دینے کے تانے بانے میں الجھا ہوا، نہ وہ بچوں کو کچھ وقت دے سکا نہ ماں وقت دے سکی۔ آج فلاں فنکشن، آج فلاں کھانا، 2 بجے تک شادیاں ہو رہی ہیں، 2 بجے تک جا رہے ہیں، فجر کی نماز برباد ہو رہی ہے، صحتیں برباد، ایمان برباد، زندگی برباد۔ ارے بھائیو ہوش میں تو آؤ، اپنے ہاتھوں پہ کب تک کلہاڑیاں مارو گے؟ اپنے آپ کو کب تک فریب دو گے؟ کب تک فریب دو گے؟ کچھ تھوڑے سی کان کھول لو، کچھ اپنے دل کے دروازے کھول لو۔ میں تمہارے ہی نفع کی بتا رہا ہوں، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، مقرر میں زندگی کے تار چھیڑ رہا ہوں، دکھتی رگوں کو بتا رہا ہوں یہاں درد ہے، اس کا علاج کرو، نہیں کرو گے تو بہت بڑی تباہی کا سامنا ہوگا۔ یہاں درد ہے، اس درد کا درمان ابھی ابھی کرو، ابھی ابھی، ورنہ زندگی ہاتھوں سے اڑ رہی ہے، اڑ رہی ہے، اڑ رہی ہے، اسے کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ زندگی احساسات کا نام ہے، زندگی سونے چاندی کا نام نہیں ہے۔ جب احساسات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو سونے چاندی سب بیکار ہو جاتا ہے۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ زندگی احساسات کا نام ہے، اور احساسات کی قدر دین سکھاتا ہے۔ دین، جب ایک نظر بچہ یوں دیکھ لے باپ کو تو اس کی تو ساری زندگی برباد ہو کے رہ جاتی، وہ کٹے شہتیر کی طرح زمین پہ جا گرتا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں، بیوی کا پیغام آیا کہ موت سر پہ ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ نے فوراً فرمایا پتہ کرو والدین میں سے کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ کہا پتہ کرو ناراض ہے کہ راضی ہے؟ کہا جی ناراض ہے۔ تو آپ نے پیغام بھیجا ام علقمہ میں آؤں کہ تم آؤ گی؟ کہا جی میں آ جاتی ہوں۔ تو مسجد میں تشریف لائیں، گھر میں
آپ نے کہا القمہ کو معاف کر دو، کیا تکلیف؟ کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبہ اچھا یا رسول اللہ، اگر یہ بات ہے تو میں آپ سب کو گواہ بناتی ہوں، میں نے اسے معاف کیا۔ تو اسی وقت کلمہ زبان پہ جاری ہو گیا۔ آپ کا پتہ کرو کیا ہوا؟ کہا جی کلمہ جاری ہوا، موت ہو گئی۔ پھر آپ ان کے جنازے میں خوش شریک ہوئے، دفن میں شریک ہوئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی کوئی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ لیکن اب تو نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ صدقے کریں، کچھ بھی نہ کریں، ایک ناچنے والی نسل تیار ہو رہی ہے، ایک کمانے والی نسل تیار ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ہمارے اپنے درد ہیں، اپنے درد ہیں، ان کو ہم نے خود اس کا علاج کرنا ہے۔ آج کا اسکول تمہیں کچھ نہیں دے رہا، انہوں نے فیسیں کھری کرنی ہیں۔ آج کا علم آزادی لا رہا ہے، آوارگی، آزادی نہیں، آوارگی، آوارگی۔ قید تو اللہ نے بھی نہیں کیا، دیکھنے سے تو نہیں روکا، کہا غلط نہ دیکھو، کھانے سے تو نہیں روکا، کہا حرام نہ کھاؤ، پینے سے تو نہیں روکا، کہا شراب نہ پیو، سننے سے تو نہیں روکا، کہا گانا نہ سنو، زندگی کے اطور اتوار سے تو نہیں روکا، کہا پردے میں رہو، حدود میں رہو، حدود میں رہو، حدود میں چلنے کا نام زندگی ہے۔ جو سیکھے گا زندگی بنا جائے گا، جو نہیں سیکھے گا پاؤں پہ کلہاڑی مار کے اپنے آپ کو ہلاک کر جائے گا۔ یہ مٹ جانے والا گھر ہے، یا نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، یہاں جانا مقدر ہے، آنا چند سانس ہیں، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، پتہ نہیں کہاں شام ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، ایک تو پچھلی زندگی پہ توبہ کرو، زندگی گزر گئی ہے اور پتہ نہیں کتنی باقی ہے، اس پہ توبہ کرو، اور آج اللہ اس کے رسول کو منا لیں۔ یہ ہمارے حالات کا جو شکنجہ سخت سے سخت ہوا جا رہا ہے، یہ نہ کسی فوج کو گلا دو، نہ کسی حکومت کو گلا دو، نہ کسی پارٹی کو گلا دو، یہ میں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے کشتی کو ڈبویا ہے۔ جب کشتی کے بادبان پھٹ جائیں اور اس میں صد چھید ہوں اور بڑے سے بڑا ملاح اس کو چلا رہا ہو، یہ کشتی اب پار نہیں لگ سکتی کہ خود مسافروں نے اندر چھید کر دیے، خود مسافروں نے بادبان پھاڑ دیے، کون اس کو کنارے لگائے گا؟ ہمارے نافرمانیوں نے ہماری کشتی کو ڈاواڈول کر دیا ہے۔ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ کوئی اللہ کو منا لے، کوئی عورت منا لے، کوئی منا لے، وہ تو ایسا ماننے والا، اماں کو منانے جاؤ تو پہلے گالیاں دیتے، کتنے آگے سلواتیں سنت، باپ کو منانے جاؤ تو وہ کہ اے تن رب دا